لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، بشرا ہے۔ بشرا کا لفظ بشر سے ہے، بشر کہتے ہیں انسان کو، اور بشرا انسان کی جو سکن ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسی خوشی جس کا اثر انسان کے چہرے پہ، سکن پہ آ جائے، یعنی دل میں پایا جانے والا ایسا سرور، ایسی خوشی کہ جو چہروں پر آ جائے، یعنی وہ سکون اور اطمینان ان کے چہروں پہ آ جاتا ہے، ان کے انداز میں جھلکنے لگتا ہے۔ لہم البشریٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ یہ بشریٰ کیا ہے، تو آپ نے بتایا کہ سچے خواب۔ سچا خواب ویسے تو کسی کو بھی آ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص نیک ہو اور پھر خواب کے ذریعے اس کو کوئی اچھی خوشخبری ملے تو یہ بھی اس کے اللہ کے دوست ہونے کی علامت ہے۔ اور اسی طرح موت کے وقت جو فرشتے اس کے پاس سلام کر کے، خوشبو لے کر، اچھا کفن لے کر آئیں گے، اچھی خبر لے کر آئیں گے، تو یہ بھی اس سے مراد ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، آخرت میں تو خوشخبریاں ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا میں بھی ان کو ملنے لگتی ہیں، دنیا میں بھی خوشخبری ملنے لگتی۔ اور دنیا میں خوشخبری کیا ہے؟ نیک نامی۔ نیک نامی کا مطلب کیا ہے؟ نیکی میں نام پیدا کرتے ہیں۔ اور موت کے وقت وفی الآخرہ، آخرت کی منزل موت سے شروع ہوتی ہے، تو موت کے وقت کیا خوشخبری؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک حدیث روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، یعنی ملاقات تو مر کے ہی ہوگی نا موت سے، یعنی ہر ایک موت کو ناپسند کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ نہیں اس کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت جب فرشتے آتے ہیں اور وہ اس بندے کو اللہ کی خوشی اور رحمت کی خبر دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں جلدی اللہ سے ملاقات کروں۔ اب وہ کون سا دن ہوگا کہ میں اللہ سے ملوں گا۔ اور موت کے وقت جس کو آ کر سزا کی اور اللہ کی ناراضگی کی خبر دی جاتی ہے تو وہ ڈر جاتا ہے بندہ، اور وہ کہتا ہے کہ میں اب اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ جیسے کوئی بھی مجرم جس کا جرم کیا ہوتا ہے اس کے سامنے نہیں جا سکتا، تو اسی طرح اچھے لوگ، اچھے کام کرنے والے جب موت کے وقت خوشخبری پاتے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، کہاں آتا ہے قرآن پاک میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں آتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اسی طرح یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس چلو، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو، رب تم سے راضی ہے، کہ وہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے بندہ۔ اور یہ حوصلہ جب آتا ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں کی حکمت جاننے لگتا ہے۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی۔ اور آخرت کی خوشخبریوں میں وہ آیات آپ پڑھ چکے ہیں، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ کہاں پڑھا تھا یہ؟ سورۃ توبہ میں آیت 21۔ اسی طرح سورۃ النحل میں آتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے، سورۃ فصلت میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلیں گے، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے کہ جو اللہ کا دوست ہوگا اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے دراصل بہت بڑی کامیابی، کامیابی اس کا نام ہے، بڑی کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر شخص سکسیسفل لائف کے خواب دیکھتا ہے، لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا بنایا ہوا ہے؟ مثلا
سکسیسفل لائف ذرا لکھیے کس کو کہتے ہیں؟ اچھی جاب، اچھا گھر، اولاد، اچھی زبردست ماڈل کی گاڑی، اور دنیا میں نیک نامی وغیرہ وغیرہ. یہ مین میڈ، سیلف میڈ، انسانوں کے بنائے ہوئے معیار ہیں. یہاں ان میں سے ایک بات بھی نہیں لکھی ہوئی کہ جس کو کامیابی کہا جاتا ہے. ہمارے نزدیک یعنی دنیاوی نقطہ نظر سے جس کے پاس اس لسٹ میں سے کوئی ایک چیز نہیں ہے، یعنی فوز العظیم جس کو آپ کہیں گے، اس میں یہ سارے عنصر پورے ہونے چاہیے. اچھی ایجوکیشن، اچھی جاب، یعنی ایجوکیشن کے بعد پھر شادی، پھر بچے، پھر گھر، گاڑی، اور اسی طرح کی کچھ اور لگژریز. تو ایسا شخص کیا ہے؟ فوز عظیم پانے والا. اور اگر اس میں سے کوئی ایک چیز نہیں تو وہ کیا؟ انتہائی بدقسمت اور بد نصیب. اور پھر لوگ اسی ایک چیز کو پکڑ کے، ساری چیزیں ہوں کوئی ایک نہ ہو، گھر بھی ہے، گاڑی بھی ہے، سب کچھ ہے، کچھ ایک نہیں، بس مس ہو گیا. پھر خود بھی سیلف پٹی کا شکار ہوتے ہیں، لوگ بھی ہائے ہائے مچاتے، اور پھر رونا دھونا کہیں ختم نہیں ہوتا. ساری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری. اگر سب کچھ ہے اور صرف ایک بچے نہیں ہے مثلا، تو کہتے ہیں ہائے بیچارہ کیا بدقسمت ہے. یعنی کوئی ایک کمی ہو جائے تو وہ فوز العظیم کا گراف گر جاتا ہے بندوں کا بنایا ہوا. لیکن اللہ کے ہاں یہ ساری بھی نہ ہو تب بھی انسان کامیاب ہے اگر آخرت اچھی ہے اس کی، اور وہ اللہ کا دوست ہے. اس کے لیے دنیا بھی پرسکون ہو جاتی ہے خواہ اس سے سب کچھ چھن جائے. رات میری بھائی سے بات ہو رہی تھی تو وہ ابھی واپس آئے ہیں وہاں سے پاکستان. یہ جو ریلیف کا کام ہو رہا تھا تو وہ یہاں سے آف لے کے کچھ دن کے لیے گئے تھے. تو بتا رہے تھے کہ میں اتنی جگہوں پہ وہاں پھرا ہوں اور جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ وغیرہ مختلف پیشنٹس کی کہتے ہیں سارے سفر میں مجھے صرف ایک شخص، واحد صرف ایک شخص ایسا ملا جس کا مظفر آباد میں گھر تھا، اور گھر، گاڑی، سب کچھ، دنیا کی ہر نعمت، اچھی جاب، بچے وغیرہ سب. اور کہتے کہ وہ گھر بھی گر گیا، گاڑی واڑی سب کچھ، یعنی کہ کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ بچے بچ گئے، شاید وہ کہیں اور ادھر ادھر جابس پہ تھے. کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ ملا اور وہ کہنے لگا میں اللہ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے میری جان بچا دی، اور اللہ نے مجھے جس امتحان میں ڈالا ہے میں اس پہ بہت راضی ہوں. اگر اس نے مجھ سے سب کچھ بھی لے لیا ہے تو میرے دل میں ایک دفعہ بھی شکوہ نہیں آیا، اور نہ میرے دل میں کوئی غم ہے. میں شکر کرتا ہوں اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اور میں انشاءاللہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گا. اور کہتے ہیں کہ اتنا سکون تھا اس کے چہرے پر، اور اتنی خوشی. کہتے کہ اتنے انسانوں سے ملنے میں صرف ایک بندہ ایسی بات کرتا ہوا دکھائی دے جو اتنا ہوپ فل اور اتنا پرسکون کہ میرے ہاتھ پاؤں تو باقی ہیں، میں پھر کام کر سکتا ہوں، پھر محنت کر سکتا ہوں، گھر باقی رہیں، چیزیں باقی رہیں، جو اکثر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر چیز ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو اگر اللہ نے ہمیں کچھ زندگی دے دی، صحت دے دی، مہلت دے دی، تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے جس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس سے اپنی آخرت کا اصل گھر بنانا چاہیے. اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے. چیزیں تو جانی تھی چلی گئیں، لیکن اس شکر کے ساتھ جو اجر باقی رہے گا اور اس سے زیادہ بہتر ملے گا، وہ تو وہی اصل بڑی کامیابی. تو اس کے لیے سوچ کا درست ہونا بے حد ضروری ہے، ہمارے معیار درست ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم دنیا میں بھی نقصان میں ہے کہ ہر وقت روتے دھوتے رہیں، اور آخرت کے اعتبار سے تو معلوم نہیں کیا ہوگا. آپ دیکھیے کہ ایسے راضی ہونے والے اللہ کی نعمتوں پر جن کے لیے اللہ نے یہ سارے وعدے کیے، ان کو دنیا میں بھی جنت کی خوشخبریاں مل گئیں. عشرہ مبشرہ آپ دیکھیں، ایک نہیں کئی ایک احادیث آتی ہیں. اس لیے میں چاہوں گی کہ عشرہ مبشرہ پر کوئی کتاب آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ تعالی. اور نہ صرف یہ کہ مرد حضرات ہیں بلکہ خواتین بھی ہیں، یعنی صحابیات ہیں مبشرات جن کو خوشخبریاں ملی دنیا میں جنت کی ان کے نیک اعمال کی وجہ سے. تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، یہ نہیں کہ دین کی طرف آنے سے اور نیکی کی طرف آنے سے صرف آخرت بنتی ہے، دنیا میں بھی نعمتوں کی قدر آتی ہے. اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہے اس پر شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے، اور اسی کے وجہ سے پھر آخرت میں بھی انسان کو سب کچھ مل جائے گا. اور یہ کتنا بڑا وعدہ ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. بندوں کا کیا ہوتا ہے، بندے ایک دن وعدہ کرتے ہیں، اگلے دن سوری کر دیتے ہیں، ایک دن کچھ کہیں گے، اگلے دن پھر جائیں گے. لیکن اللہ کی بات، ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا ان وعد اللہ حق لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کی بات بالکل نہیں بدلے گی،
یقین کے قابل ہے یہ بات کہ اصل خوشخبری اسی میں ہے.